السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سیرت النبی کی ہماری 21 نمبر کی کلاس ہے، جس کے اندر کل میں نے آپ کے سامنے غزوہ احد کو پورا ڈیٹیل کے اندر بیان کر دیا۔ غزوہ احد کی تقریباً جو بڑی بڑی تفاصیل تھیں وہ ساری آپ کے سامنے آ گئیں۔ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے غزوہ احد سے غزوہ احزاب کے بیچ میں جو معاملات ہوئے وہ اور غزوۃ الاحزاب کا انشاءاللہ آدھا پارٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ دیکھیں، جیسا میں نے کل آپ کو بتایا کہ شوال کے مہینے کے اندر سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا۔ غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اپنے چاروں طرف کے حالات پر آپ گہری نظر رکھیں، کیونکہ آپ کو یہ تو محسوس ہو گیا تھا کہ یہ قبیلے جن کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے ہیں کبھی بھی معاہدوں سے پلٹ سکتے ہیں۔ وہ قبیلے جو اسلام کے اندر نہیں تھے، وہ قبیلے جو کفر و شرک پر تھے، یہ کبھی بھی آپ کے خلاف کفار مکہ کا ساتھ دے سکتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان پر گہری نظر رکھوانا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلومات کرواتے ہیں، خبریں نکلواتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 2 بھائی تھے، طلحہ اور سلمہ۔ طلحہ اور سلمہ بنو اسد نام کا ان کا قبیلہ تھا، بنو اسد قبیلے کا نام، اور 2 بھائی تھے طلحہ اور سلمہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر جمع کر رہے تھے، آپ پر حملہ کرنے کا ارادہ بنا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 لوگوں کے ساتھ وہاں پر بھیجتے ہیں محرم سن 4 ہجری کے اندر۔ محرم سن 4 ہجری، سریہ ابو سلمہ اس کا نام ہے، سریہ ابو سلمہ، اس سریے کا نام پڑا سریہ ابو سلمہ۔ اور میں آپ کو ایک بار پہلے کلیئر کر چکا ہوں کہ بہت ساری ڈیٹیلز میں ناموں کو چھوڑ دیتا ہوں جہاں زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ابھی اس میں بہت سارے سریے بیچ میں اللہ کے نبی کے ہوئے، یعنی غزوہ احزاب اور غزوہ احد کے بیچ میں کئی چھوٹے چھوٹے سریے ہوئے، میں ان کا صرف نام آپ کو بتا دوں گا، زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں آپ کے سامنے صرف بڑے بڑے غزوات بتا رہا ہوں جن کی تاریخ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک سریہ ہوا تھا محرم سن 4 ہجری میں، سریہ ابو سلمہ۔ بنو اسد کے اندر طلحہ اور سلمہ یہ 2 بھائی لوگوں کو جمع کر رہے تھے آپ کا قتال کرنے کے لیے آپ کے خلاف۔ تو آپ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 لوگوں کو لے کر بھیجا، انہوں نے ان پر حملہ کیا، وہاں کوئی غزوہ نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر سریہ رجیع ہوا تھا، رجیع اس کا نام تھا، سریہ رجیع۔ اس کو سریہ تو حالانکہ نہیں کہا جائے گا، رجیع لکھ لیں آپ، کافی ہے رجیع، کیونکہ اس کا مقصد جنگ نہیں تھا، جنگ کے لیے کوئی نہیں گیا تھا وہاں پر، واقعہ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، صرف آپ اس کو رجیع لکھ لیجئے، رجیع۔ اس کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سن 4 ہجری کے اندر 2 قبیلے تھے، عزل اور قارا، عزل اور قارا۔ یہ 2 قبیلے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ لوگوں کو اسلام سکھانے کے لیے بھیجیے، جبکہ یہ لوگ مسلمان نہیں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے، وہ آئیں گے، ہمیں دین سکھائیں گے تو ہم لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ہم لوگ دین سمجھ جائیں گے۔ پر ان کا مقصد کچھ اور تھا، ان کا مقصد صحابہ اکرام کو قتل کرنا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 لوگوں کو، جن کا ذمہ دار آپ نے بنایا تھا عاصم بن ثابت کو، 10 صحابہ اکرام جن کے ذمہ دار تھے عاصم بن ثابت، ان کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ جائیے اور ان لوگوں کو سمجھائیے، دین بتائیے۔ اب یہ آپ کو لے کر چلتے ہیں، رجیع نام کی جگہ پر پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر ان کی نیت ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو آپ لوگوں کو قتل کرنا، ختم کرنا ہے، ہم آپ کو دھوکے سے لے کر آئے ہیں، آپ کو مارنا ہمارا مقصد ہے۔ کچھ صحابہ کرام اونچائی کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ اپنی حفاظت کی جا سکے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، نیچے آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے، نیچے آ جاؤ، چھوڑ دیں گے۔ پر حضرت عاصم بن ثابت ان لوگوں کی فکر کو سمجھ چکے تھے کہ یہ لوگ دھوکہ دینے والی قوم ہے، نیچے جائیں گے تو یہ لوگ کچھ نہیں کرنے والے، پکڑ کر لے جائیں گے، اس سے بہتر ان کے ساتھ اب قتال کیا جائے۔ اب موقع آ گیا ہے تو اب جان پر کھیلنا ہے،
پر ان کے سپرد اپنے آپ کو نہیں کرنا ہے۔ تین صحابہ کرام اس بات پر ایگری ہو جاتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے نیچے چلتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کیا معاملہ بنا دے۔ وہ تین صحابہ کرام تھے زید بن دسنہ اور حضرت خبیب، اور ایک کا نام ذکر نہیں ہے۔ زید بن دسنہ، حضرت خبیب، ادھر عاصم بن ثابت اور ان کے 7 ساتھی، ٹوٹل 10 لوگ تھے۔ 3 اتر آتے ہیں، 10 وہیں پر رکتے ہیں۔ اب یہ لوگ رجی کے مقام پر پہلے سے 100 لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کر رکھا تھا مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ اس مقام پر آئے، ان کی نیتوں کو عاصم نے بھانپ لیا، اوپر کی طرف چڑھ گئے، ان کے 100 لوگ بھی باہر آ گئے۔ اب ان کا مقصد ظاہر ہو گیا، انہوں نے کہا نیچے آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے، نیچے آ جاؤ۔ اور چونکہ حضرت عاصم ان کا نیتوں کو جان چکے تھے، اس لیے انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ زید بن دسنہ اور حضرت خبیب آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ نیچے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد باقاعدہ یہ لوگ قتال کرتے ہیں اور 7 کے 7 صحابہ کرام کو شہید کر دیا جاتا ہے دھوکے سے۔ دھوکے سے صحابہ کرام کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ 2 صحابہ کرام زید بن دسنہ اور خبیب، ان دونوں کو رسیوں سے باندھ کر مکہ لے آیا جاتا ہے، اور مکہ لا کر ان دونوں صحابہ کرام کو بیچنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو انہیں مارنا چاہتے تھے۔ کیونکہ میں نے اس سے پہلے بتایا غزوہ بدر ہوئی تھی، بدر میں صحابہ کرام شریک ہوئے تھے اور انہوں نے کئی کفار کو قتل کیا تھا۔ تو زید اور خبیب کو 2 ایسے لوگوں نے خریدا جن کے رشتہ داروں کو ان دونوں نے مارا تھا، اب یہ بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تو یہ لوگ ان کو پکڑتے ہیں، باندھ لیتے ہیں، باندھ کر مکہ لے کر آتے ہیں۔ مکہ لے کر آ کے انہیں ان 2 لوگوں کو بیچ دیا جاتا ہے جو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کے قتل کے واقعے بہت زیادہ مشہور ہوئے تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جاتا ہے، سولی چڑھا دی جاتی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے دین قبول کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا۔ حضرت زید ابن دسنہ کو بھی صرف اس بنیاد پر سزائیں دی جاتی ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے دین قبول کر لیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا۔ حضرت خبیب کی شہادت اس لیے زیادہ مشہور ہوئی کیونکہ حضرت خبیب کو پہلے تو قید کیا گیا، قید کر کے ان لوگوں نے رکھا، اور ان کو قید کرنے والے کہتے ہیں کہ خبیب کے پاس جب بھی ہم جاتے ان کے پاس انگور رکھے رہتے تھے، اور اس وقت مکہ کے اندر انگور دیکھا نہیں جاتا تھا، انگور نہیں ہوتا تھا، پر جب وہاں جاتے خبیب کے پاس انگور رکھا ہوا ہوتا تھا۔ اب خبیب کو قتل کرنے کے لیے جب جیل سے نکالا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، موت کے پہلے نماز، تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے آخری بار نماز پڑھ کر بات چیت کر لوں، کیونکہ نماز مومن اور اللہ کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ ایک بندہ مومن اللہ رب العالمین سے بات چیت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں دعونی حتی ارکع رکعتین، مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دو۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتے ہیں، اللہم احصیہم عددا وقتلہم بددا ولا تبقی منہم احدا۔ اے اللہ یہ جتنے لوگ دھوکہ کرنے والے ہیں نا، تو ان سب کو گن لینا، انہیں قتل کر دینا، ان میں کسی کو چھوڑنا مت، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ دھوکہ دینے والی قوم ہے، یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، ان کے لیے جائز نہیں تھا، پر اس کے بعد بھی یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو انہیں گن لینا، تو انہیں قتل کر دینا، اور ان میں سے کسی کو چھوڑنا نہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کفار کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، ارادہ تو یہ تھا کہ نماز ذرا لمبی پڑھوں، پر مجھے یہ ڈر ہوا کہ
کہ کہیں تم ایسا نہ سوچو کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی پڑھ رہا ہوں اس لیے نماز چھوٹی کر دی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کا یہی تو کردار تھا جس وجہ سے اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ کہا پڑھنا تو چاہتا تھا لمبی نماز، پر ڈر یہ تھا کہ تمہیں یہ نہ لگے کہ میں زندگی سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں نے نماز کو چھوٹا کر دیا۔ اب خبیب کو مارا جاتا ہے، اس وقت ابو سفیان ایک سوال کرتا ہے، ابو سفیان کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے، خبیب اب تو یہ چاہتے ہوگے نا، اب بالکل موت سامنے دکھ رہی ہے، اب تو یہ چاہتے ہوگے نا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اب تو یہی چاہت ہوگی، آخری وقت آ گیا ہے، سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب تو یہی چاہو گے نا۔ ایک بندہ مومن کا جواب، ایک صحابی رسول کا جواب، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے جان بخشی کے بدلے اللہ کے نبی کے پیر میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے۔ میں اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہوں، یہ جان اللہ کے نبی کے پیر میں کانٹا چبھنے سے زیادہ قیمت نہیں ہے اس جان کی۔ تو جان بخشی کی بات کر رہا ہے، ارے مجھے مار دیا جائے میں اس بات کو قبول کرتا ہوں، پر اللہ کے نبی کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جائے یہ صحابی رسول برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت زید ابن دسنہ کو بھی صفوان بن امیہ قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، اور ان 10 کے 10 لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، دھوکے سے لے جا کر، بنا اطلاع کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا بتائے۔ انہی میں جو ان کے ذمہ دار تھے عاصم، جب انہوں نے ایک دعا مانگی تھی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں مار تو رہے ہیں، پر ایک بات میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میرے جسم کو کوئی مشرک ٹچ نہ کرے، یعنی میں برداشت نہ کروں گا کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کو دھوکہ دیا ہے وہ میرے جسم کو چھوئیں، اللہ تو میری حفاظت کرنا۔ عاصم کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد مکہ سے خبر پہنچائی گئی کہ عاصم کو بھی ڈھونڈ کر لاؤ، اب ان کے جسم کی ہمیں بے حرمتی کرنا ہے۔ ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں، تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں، چونکہ اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ شہد کی مکھیوں کے پورے جھنڈ کو بھیجتا ہے اور یہ حضرت عاصم کو کور کر لیتی ہیں، کفار یا مشرکین ان کے قریب نہیں آ پاتے، اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ پر اس رجیع کے اندر سن 4 ہجری میں ایک ساتھ 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیا جاتا ہے دھوکے سے، اور بلایا تھا دعوت کے نام پر۔ اسی کے بعد ایک اور حادثہ ہوا سیم ایسی دھوکہ دینے والا، چونکہ ابھی مدینہ تک اطلاع نہیں پہنچی ہے، ابھی معلوم نہیں ہے معاملات کیا چل رہے ہیں۔ ادھر پھر 2 قبیلے آتے ہیں، رائل اور زکوان، اس کا نام تھا بئر معونہ، ایک کا نام تھا رجیع جو آپ اوپر ڈیٹیل لکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، دوسرا تھا بئر معونہ۔ بئر معونہ اسی سن 4 ہجری کے اندر 2 قبیلے رعل اور زکوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آتے ہیں۔ آدمی جو بات کرنے آتا ہے عامر بن مالک آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیجئے، ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو سکھانے والوں کو ذرا بھیج دیجئے، دین سکھانے والوں کو بھیج دیجئے، ہمارے ادھر کے لوگ ذرا اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ بھیج دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ اکرام کو اس کے ساتھ بھیجتے ہیں اور ذمہ دار بناتے ہیں منذر بن عمرو کو۔ منذر بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ دار بناتے ہیں اور ان کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ یہ لوگ چلتے ہیں، بئر معونہ نام کی جگہ پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر یہ لوگ اپنے غدر کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے چھپے ہوئے لوگوں کو پھر نکالتے ہیں۔ بڑا مجھے جب ان واقعات کو پڑھتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر واقعی کون سا جذبہ تھا، ان کے اندر کون سا ایمان تھا، جو اللہ تعالیٰ نے موت جیسی چیز سامنے دکھا کر بھی
ان کے دلوں کے اندر کبھی ڈر نہیں آنے دیا تھا۔ بیر معونہ کے موقع پر پہنچے، وہاں پہلے سے لوگ جمع تھے، قتل کی باقاعدہ سازش ان کے خلاف کی جا رہی ہے، قتل ان کو کرنا لوگوں کا مقصد ہے۔ اب اس مقصد کے تحت جمع ہوئے اور جب ان پر حملہ کیا جاتا ہے، حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے ایک ساتھی تھے، حرام بن ملحان ان کے ایک ساتھی تھے، ایک کافر انہیں زور سے پیچھے سے کھنجر مارتا ہے، زور سے کھنجر مارا جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ اس حالت میں حرام بن ملحان ایک جملہ کہتے ہیں ہنستے ہوئے، فستو ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا، آج میں کامیاب ہو گیا، آج تو میری زندگی کامیاب ہو گئی، مجھے وہ شہادت مل گئی جس کی میں اللہ سے دعائیں مانگا کرتا تھا، آج مجھے وہ مل گیا جس کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی۔ اور یہ صحابہ کرام جب شہید کیے جاتے ہیں، حالانکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک دو بچ بھی گئے تھے، پر اللہ کے نبی سے ان لوگوں نے دعا کی تھی، اللہ تو خبر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو خبر پہنچاتا ہے کہ ہمیں دھوکے سے قتل کر دیا گیا ہے، اللہ کے نبی ہمیں دھوکے سے مارا جا رہا ہے۔ ان سب کے سب 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر جب آپ کو یہ خبر لگی، آپ نے 1 مہینے تک مارنے والوں کے خلاف قنوت نازلہ لعنت والی نماز پڑھی تھی، جس میں یہ ہوتا ہے کہ وتر کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا کی جاتی ہے جسے بد دعا کہا جاتا ہے، قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ یہ جب سے شروع ہوئی یہ وہی وقت تھا بئر معونہ سن 4 ہجری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت والی نماز پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرا عذاب تو ان پر نازل کر دے، اور اللہ نے اپنا عذاب نازل بھی کیا۔ پر اس واقعے سے اللہ کے نبی کو بڑا غم ہوا، بڑی فکر ہوئی، بہت زیادہ تکلیف پہنچی، آپ بہت روئے، آپ کو بہت احساس ہوا کہ ان لوگوں نے دھوکے سے سارا معاملہ کر دیا۔ اب اس ذرا رک کر ایک چیز آپ یہ بھی نوٹس کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہوتا، جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں 10-20 جگہ یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا میں غیب اتنا جانتا ہوں جتنا اللہ مجھے بتاتا ہے۔ اگر آپ غیب کی ہر چیز کو جاننے والے ہوتے تو بتائیے اللہ کے نبی پر یہ الزام نہیں ہے کہ آپ نے 10 صحابہ کرام کو بھی شہید کروا دیا اور 70 کو بھی کروا دیا، جبکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ شہید کرنے والے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً غیب جانتے تھے، پر وہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا تھا، اس پوری کائنات کے غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ بنی نذیر۔ غزوہ بنی نذیر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کے آس پاس رہا کرتے تھے۔ ایک بنو قینقاع جس کا میں پیچھے ذکر کر چکا کہ انہیں وہاں سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا۔ دوسرا قبیلہ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے، قبیلہ بنو نذیر، اور تیسرا آئے گا احزاب کے بعد غزوہ بنو قریظہ۔ تو ان تینوں قبیلوں کو باہر نکال کر پھینک دیا گیا تھا، انہیں سزائیں دی گئی تھی۔ اس میں آج دوسرے کا ذکر آپ کے سامنے ہے، غزوہ بنو نذیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت مختلف میں کسی کام کے سلسلے میں یہودیوں کے پاس گئے تھے۔ کئی روایت اس سلسلے کے اندر آتی ہیں کہ کیوں گئے تھے، پر میرا مقصد اس ڈیٹیل کو بتانا نہیں، واقعے کو بتانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے قلعے کے اندر جاتے ہیں، وہاں جا کر کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں ایسا کہیے، ایسا کیجئے، آپ یہ دیوار اس کا ٹیک لگا کر بیٹھیے، پھر ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں۔ آپ کو باقاعدہ بٹھایا جاتا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بھی تھے، انہیں بٹھاتے ہیں۔ اتنے میں ایک انسان عمرو بن جہاش، اس کو کہا جاتا ہے تو ایسا کر اوپر جا، اور اوپر سے جا کر ایک بڑا پتھر اللہ کے نبی پر گرا دے، وہ ختم ہو جائیں گے، کام ختم، ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ مقصد تھا اللہ کے نبی کو قتل کرنا۔
کیونکہ یہودی کبھی بھی سازشوں سے باز نہیں آتے ہیں. کتنا ہی احسان کر لو ان کے ساتھ، پر یہ کبھی سازشوں سے باز آنے والے نہیں ہیں. اب اللہ کے نبی کو بٹھا دیا بات چیت کرنے کے لیے دیوار سے ٹیک لگا کر. اوپر سے کہا کہ جا عمرو ابن جہاش شور پر جا کر ان پر ایک پتھر پھینک دے، یہ ختم ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی. اوپر گیا یہ گرانے کے لیے. ادھر اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے. آپ فوراً اٹھ جگہ سے اٹھتے ہیں اور صحابہ کرام کو لے کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف پہنچتے ہیں. صحابہ کرام پوچھتے ہیں کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک دم سے کیوں ریٹرن ہو گئے؟ آپ نے کہا ان لوگوں کی یہ سازش تھی اور اللہ رب العالمین نے مجھے وحی کر کے بتایا کہ یہ لوگ ایسا ایسا آپ کے ساتھ ارادہ کر رہے ہیں. اب اللہ کے نبی گھر پہنچے اور فوراً بنا رکے آپ نے محمد بن مسلمہ کو ایک لشکر دیا کہ جاؤ جا کر ان پر حملہ کرو، جاؤ جا کر ان پر حملہ کرو. اب انہیں سزا دینا ضروری ہے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا. اور غزوہ بنو نذیر کی پوری ڈیٹیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ حشر کو ایک بار پڑھ لیجئے گا. سورہ حشر کے اندر اسٹارٹنگ کے اندر آیت نمبر 11 12 کئی جگہ کیسے ان لوگوں نے عمل کیا، نکلے تو کیسے نکلے، ان تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر کیا ہے. سورہ حشر چھوٹی سی سورت ہے، اس کا ترجمے سے پڑھیں گے تو پوری ڈیٹیل مل جائے گی. اب بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن مسلمہ کے ساتھ ایک لشکر بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کر ان لوگوں پر حملہ کرو اور انہیں سزا دینا اب بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. باقاعدہ لشکر پہنچتا ہے اور جیسے ہی لشکر پہنچتا ہے بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب اس کا نام تھا. بنو نذیر کا سردار نام تھا حیی بن اخطب. وہ کہتا ہے ایسا کرو اپنے قلعوں کے اندر قید ہو جاؤ، کیونکہ ہمیشہ یہودی قلعوں کے اندر رہتے تھے. میں اس سے پہلے یہ بات بتا چکا ہوں، وہ لوگ قلعوں کے اندر رہتے تھے. اب قلعے کے اندر یہ لوگ چلے گئے. صحابہ کرام باہر سے حصار کیے بیٹھے ہیں، ان کا محاصرہ کر رکھا ہے. تقریباً 6 دن تک یہ حصار چلا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں کے اندر رعب اور خوف ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈر ڈال دیا اور یہ اللہ کے نبی سے بات کرنے کے لیے راضی ہو گئے کہ آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے. ہم نے عمل غلط کیا ہے، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے. پر پیچھے سے عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار کوشش کر رہا ہے مت جاؤ، کیوں جا رہے ہو تم، مت جاؤ، جانا غلط ہے، مت جاؤ تم. بولے نہیں اب ہم یہاں سے چلے جائیں گے. باقاعدہ جانے کی تیاری کی جاتی ہے، وہاں سے نکلنے کی تیاری کی جاتی ہے. جب یہ لوگ نکلتے ہیں تو اللہ رب العالمین قرآن میں پورا نقشہ کھینچتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے تو ان لوگوں نے اپنے گھروں کو توڑنا شروع کر دیا، جھاڑوں کو توڑنا شروع کر دیا، جو نعمتیں ان کے گھروں کے اندر تھی سب توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا تاکہ کوئی مسلمان اس سے فائدہ نہ اٹھا لے، مسلمان گھروں سے فائدہ نہ اٹھا لیں، مسلمان ہمارے گھروں کے اندر رہنا نہ شروع کر دیں. جی تو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہودیوں کا. میں یہاں پر تھوڑا سا رک کر ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ قوم آپ اگر قرآن کے اندر پڑھیں تو اللہ رب العالمین بار بار کہتا ہے کہ تمہارے لیے اگر کبھی سب سے سخت دشمن کسی کو دیکھنا ہے تو وہ یہودی ہیں، اور تھوڑی سی نرمی اگر کسی کے اندر دیکھنا ہے تو وہ نصارہ ہیں، جس کو ہمارے یہاں پر کرسچن کہا جاتا ہے. یہی وہ قوم ہے کہ جنہوں نے اس دور سے سازشوں کا آغاز کیا اور آج تک یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کنٹینیو کر رہے ہیں. آج جتنی فحاشی آپ مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں اس کو لانے والے یہودی، فلموں کا کلچر لانے والے یہودی، یورپ کے اندر فحاشی کا کلچر، بنا رشتے کے ساتھ رہنا، گے کا سسٹم، سارے وہ گناہ جو پرانی قوموں کے اندر پائے جاتے تھے ان کو لانے والے یہودی. یہی وہ قوم کہ جنہوں نے تقریباً جتنے پیچھے انبیاء گزرے ان کی پکچرز بنا دی، ان کی تصویریں بنا دی. ایک آدمی کو حضرت یوسف بنا دیا، کسی کو حضرت ابراہیم بنا دیا، ہر نبی کی ان لوگوں نے پکچر بنا دی. مقصد نبیوں کی تعظیم کو کم کرنا.
کہ اب آپ جب نبی کو یاد کریں گے تو آپ کے سامنے وہی انسان نظر آئے گا، نہ جانے کس انڈسٹری میں ہو، وہ پکچر بنانے والا ہے. آپ اس کو حضرت یوسف سمجھ رہے ہیں، ان کو حضرت ابراہیم سمجھ رہے ہیں. اس مقصد کے پیچھے تھا انبیاء کرام کی عزتوں کو پامال کرنا. یہی وہ یہودی ہیں کہ جنہوں نے مسلمان خواتین کی آزادی کا جب نعرہ لگایا تو مسلمان عورتوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ اسلام تمہارے خلاف ہے، اسلام تمہیں پردے میں رکھتا ہے، اسلام تمہیں دباتا ہے. اور یہی وہ یہودی ہیں کہیں نہ کہیں جو ہماری پوری امت کو پکچر کے ذریعے تاریخ دینا چاہتے ہیں کہ ان کو تاریخ سکھانے کے لیے موویز دکھائی جائے. موویز کے اندر ہمارے تاریخ کے بڑے بڑے کردار، نمازی، تہجد گزار، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے شہداء اور غازیوں کو لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہوئے دکھایا جائے، ان کے رشتے بتائے جائیں. وہ مومنہ خواتین کہ جنہوں نے اپنے جسموں کو، اپنے چہروں کو کبھی کسی کے سامنے نہیں کھولا، ہیروئن کو وہ چہرے دے کر ان خواتین اسلام کے کردار کو پامال کیا جائے. جیسے آج ہمارے یہاں چل رہا ہے نا ایک سیریل بہت زیادہ مسلمانوں پر سوار ہے، دماغوں پر سوار ہے، اور کئی لوگ تو ایسا لگتا ہے وضو بنا کر اس کو دیکھتے ہیں، ارطغرل غازی. بہت زیادہ مطلب جیسا لگتا ہے کہ پوری تاریخ اسلام وہیں سے ان کو ملنے والی ہے، اس کے علاوہ کہیں سے تاریخ نہیں ملے گی. صرف ایک بار سوچئے تو صحیح، جن غازیوں کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، جن مجاہدین کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، کیا وہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایسے کھلے عام لے کر گھومتے ہوں گے؟ کیا ان کے ایسے عشق اور معاشقے چلتے ہوں گے؟ اس سے نظر ہٹا کر کہ تاریخ کیا تھی، ارطغرل غازی کا کردار کیا تھا، ابن العربی کا کردار کیا تھا، میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ صحیح مانتے بھی ہو تو اللہ کے لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرو. یہ آپ کے دین پر حملہ ہے، یہ آپ کے دماغ پر حملہ ہے، یہ آپ کی سوچ پر حملہ ہے، اور آپ کے دماغ کے اندر گھس کر اسلامی تاریخ کو بدلنے کا ایک ذریعہ ہے. کیونکہ انسان ویڈیوز سے، موویز سے زیادہ اثر لیتا ہے. ایک بار جو موویز وہ دیکھ لیتا ہے وہ اس کے دماغ سے آسانی سے نکلتی نہیں ہے، اور اسی کو وہ سچائی سمجھتا ہے، اسی کو وہ تاریخ سمجھتا ہے. بہرکیف یہی یہودی 20 لوگ جمع ہوتے ہیں، جن میں حیی بن اخطب بھی ہے، سلام بن ابی الحقیق بھی ہے. باقاعدہ جمع ہوتے ہیں اور سب سے پہلے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کفار مکہ کے پاس جاتے ہیں. ابو سفیان سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں سنو، ان مسلمانوں نے بہت غلط عمل کیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ان پر ایک زوردار حملہ ہونا چاہیے. ہم سارے قبیلوں کے پاس جائیں گے، سب سے ملاقات کریں گے، تم بھی ہمارا سپورٹ کرو، اندر سے جو یہودی بیٹھے ہیں بنو قریظہ وہ بھی آپ کا سپورٹ کریں گے، اور اپن سب مل کر ایک ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے. ابو سفیان تو چونکہ انتظار میں ہی تھے کہ موقع ملے اور مسلمانوں کو ختم کیا جائے، ایگری، ریڈی، اپنی رضامندی دے دی. پھر یہ بنو غطفان جو مسلمانوں کا ایک اور بڑا دشمن قبیلہ تھا اس کے پاس گئے، کہا ہم اللہ کے نبی کے خلاف قتال کرنا چاہتے ہیں، تم ہمارا سپورٹ کرو. کہا ٹھیک ہے، ہم بھی ایگری. پھر کچھ قبیلے کے نام آپ لکھ لیجئے، صرف نام لکھ لیجئے، میں ان کے ذمہ داروں کے نام نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا بہت زیادہ نام بتا کے آپ کو کنفیوز ہو یا پریشانیاں ہو نام یاد رکھنے میں. صرف کفار مکہ کے لیڈر ابو سفیان کا آپ نام یاد رکھتے ہیں وہ کافی ہے انشاءاللہ. بنو غطفان، بنو سلیم، بنو مرہ، بنو اسد، بنو غطفان، بنو سلیم، بنو مرہ، بنو اسد، اور بھی کچھ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے جنہوں نے اپنا سپورٹ دیا تھا کہ اگر آپ مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں. اب سب ملا جلا کر تقریباً 10,000 لوگوں کا لشکر تیار کیا جاتا ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. ایک بارگی چلو مدینہ پر حملہ کرو اور سب کو ایک ساتھ ختم کر دو. پر وہ مسلمان تھے، جیتے جاگتے مسلمان تھے، صرف گوشت مانڈے والے مسلمان نہیں تھے، جیتے جاگتے مسلمان تھے. صرف جمعہ کی نماز پڑھنے والے مسلمان نہیں تھے، وہ اپنے رب سے بھی جڑے ہوئے تھے اور اپنے دشمنوں سے بھی خبر رکھتے تھے. ہمارے خلاف کون کیا پلاننگ کر رہا ہے، ہمارے خلاف کس کی کیا سوچ ہے،
اس کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے، وہ اگلا کیا کام کر سکتا ہے، باقاعدہ نیٹ ورک بنا کر پوری خبر اپنے دشمنوں کی یہ مسلمان رکھا کرتے تھے۔ آپ کا جاسوسی نیٹ ورک آپ کو خبر پہنچاتا ہے کہ یہودیوں کی سازش سے سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں اور 10,000 کا لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے کوچ کر رہا ہے۔ ادھر تیاریاں چل رہی ہے، زبردست قافلہ بنایا گیا، تیاریاں کی گئی، نکلنے کا پلان فائنل کیا گیا۔ اب ادھر ابھی نکلنا بھی شروع نہیں کیا ہے، ادھر اللہ کے نبی کو ساری خبر لگ گئی ہے کہ پلان کیا چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریگولر عادت تھی، مشورہ، پھر میٹنگ بلاتے ہیں، شورا بلاتے ہیں، بورڈ ممبرز کو بلاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے جو بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے سمجھدار، عقل مند لوگ تھے، انہیں بلایا جاتا ہے اور ایک میٹنگ کی جاتی ہے، مشورہ کیا جاتا ہے، بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ تعداد بہت بڑی ہے، بہت بڑی تعداد لے کر آ رہے ہیں، لشکر بہت زیادہ طاقتور ہے، حملہ ہونے والا ہے، بتائیے کیا کرنا چاہیے۔ مشورے آتے ہیں، پر ایک مشورہ جو سب کو ایک ساتھ پسند آتا ہے وہ تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ، جو ملک فارس کے رہنے والے تھے، مشہور صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں سنیے اللہ کے نبی، ہم لوگ فارس کے رہنے والے ہیں، اذا حصرنا خندقنا علینا، جب ہم پر کوئی دشمن ہمارے شہر پر حملہ کرنے آتا تھا نا، ہم شہر کے چاروں طرف خندق کھود دیا کرتے تھے تاکہ وہ ہم پر حملہ ہی نہیں کر پائے۔ خندق کھود دیتے تھے، حملہ نہیں ہوتا تھا۔ خندق کھودنا، چلیے بہت اچھی بات ہے، مشورہ قبول، بات پر عمل کی پلاننگ اب بنائی جا رہی ہے۔ ایسا کرتے ہیں جتنے مسلمان اس وقت موجود ہیں مدینہ کے اندر، 10-10 کے ٹکڑی میں سب کو بانٹ دیتے ہیں، 10-10 لوگ ایک ایک ٹکڑی، اور ہر 10 لوگوں کو 40 ہاتھ تک خندق کھودنا رہے گی۔ اس کی لمبائی چوڑائی تقریباً جو مورخین نے بیان کی ہے، 9 ہاتھ چوڑائی اور 10 ہاتھ گہرائی، کیونکہ اس وقت زرہ چلا کرتا تھا، زرہ کے اعتبار سے، ہاتھ کے اعتبار سے، تو 9 ہاتھ کی چوڑائی رہے گی اور 10 ہاتھ کی گہرائی رہے گی۔ 10-10 لوگوں کی ٹکڑی بنائی گئی اور تقریباً 5,000 میٹر کی یا زرہ کی، زرہ کا بعض لوگوں نے ذکر کیا، بعض لوگوں نے اس کو میٹر کے اندر کنورٹ کیا ہے، ایک خندق کھودی گئی، کیونکہ ایک طرف تو احد پہاڑ تھا ہی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، ایک لمبا پہاڑی سلسلہ، ادھر سے حملہ ہو نہیں سکتا تھا۔ جو باقی بچے ہوئے حصے تھے جہاں سے مکہ سے حملہ ہو سکتا تھا، اس کو باقاعدہ خندق کھودنے کا پورا پلان سیٹ کیا جاتا ہے۔ 10-10 لوگوں کی ٹکڑی رہے گی، 9 ہاتھ چوڑائی، 10 ہاتھ گہرائی، یعنی 10 ہاتھ جتنی گہری کھودنا ہے، 9 ہاتھ جتنی چوڑی کھودنا ہے، اور 10-10 کی ٹکڑی یہ کام کرے گی۔ کہا ٹھیک ہے، کام شروع۔ اب ایک بار صرف آپ اگر مدینہ کبھی گئے ہو، اور اگر نہیں بھی گئے ہو، مدینہ کے پکچرز نکال کر دیکھنا وہاں کی زمینوں کی۔ وہ زمین ہماری جیسی کالی مٹی کی زمین نہیں ہے، پتھریلی زمین، پہاڑی ایریے۔ اب اس کے اندر خندق کھودنا ہے، جیسی بھی نہیں ہے، پوکلین مشینیں نہیں ہیں، ہاتھوں سے، کدالوں سے یہ گہری خندق کھودنا ہے۔ اچھا، اس وقت مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ بھوک کا عالم ہے، پریشانی کا عالم ہے، بہت زیادہ وسائل بھی نہیں ہیں، بہت زیادہ تکلیف کا عالم۔ ایک طرف تو تکلیف، پیٹ کی تکلیف کہ بھوکے ہو رہے ہیں، کھانا پینا موجود نہیں، دوسری طرف دماغی تکلیف کہ 10,000 کا لشکر ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ سوچئے کیا موقع رہا ہوگا، کیا حالات رہے ہوں گے، کس حالات کے اندر صحابہ کرام رہے ہوں گے۔ بھوک کی شدت بھی ہے، سامنے سے دشمنوں کا حملہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے، کیونکہ اس غزوے کو غزوہ احزاب اسی لیے کہا جاتا ہے، حزب کہتے ہیں جماعت کو، اور احزاب بہت ساری جماعتیں، کیونکہ بہت ساری جماعتیں ایک ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے آئی تھی، اس لیے اس کو احزاب کہا جاتا ہے۔ اس پر اللہ نے پوری ایک سورت نازل کی، سورت الاحزاب۔ اب بھوک مری
پہلے تو پیٹ کی تکلیف، جسموں میں طاقت نہیں ہے، پھر دماغی ٹینشن، دل گھبرایا ہوا ہے کہ سامنے سے حملہ ہونے والا ہے. کیا عالم رہا ہوگا، کیا تکلیف رہی ہوگی. کدالوں سے پہاڑ کھودنے ہیں، کدالوں سے پتھریلی زمینوں میں کھائی بنانی، پر صحابہ کرام پیچھے نہ ہٹے. اور کیسے پیچھے ہٹتے جب ان کا ذمہ دار خود یہی کام کر رہا ہے. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ خود بھی خندق کھود رہے ہیں اور دعا پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ایک شعر کے ذریعے دعا مانگ رہے ہیں. اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہ تو آخرت کی زندگی اصل ہے نا. ٹھیک ہے، یہاں کی پریشانی ہم کو چل جائے گی، بس دعا ایک مانگ رہے ہیں کہ اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت کر دینا. تو دیکھ رہا ہے تکلیف ان کی، دیکھ رہا ہے نا تو پریشانیاں ان کی. بھوک کا عالم ہے، گرمی کی شدت ہے، کھانا پینا موجود نہیں ہے، دشمن ہزاروں کی تعداد میں آ رہا ہے اور پہاڑوں میں خندق بنانی ہے. اللہ تو حالات دیکھ رہا ہے نا. اے اللہ، آخرت کی زندگی تو اصل زندگی ہے، تو مہاجر و انصار کو معاف کر دینا. اور صحابہ کرام بدلے میں کیا دعائیں دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں. اللہم لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اللہ کی قسم، اللہ اگر یہ نہ ہوتے، یعنی اللہ کے نبی ہمارے سامنے نہ ہوتے، اگر یہ دین بتانے نہ آتے، ہمیں نہ ہدایت ملتی، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے. نیکیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی جو بھی کر رہے ہیں ان کی محنت سے ہی تو ہے، انہوں نے تو دین سکھایا ہے. اللہ اگر یہ نہیں ہوتے، نہ ہدایت ملتی، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے. تو اللہ اب ہم پر سکون نازل کر دینا. جب دشمن سامنے آ جائے ہمارے قدموں کو جما دینا. اے اللہ، یہ دشمن سرکش ہو کر ہم پر حملہ کر رہا ہے، اگر یہ فتنے کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے مٹا دیں گے، ہم اس کو کھڑا نہیں رہنے دیں گے. اے اللہ، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہدایت پر نہ آتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھ پاتے. اے اللہ، اب ہم پر سکون نازل کر دے اور جب دشمن سامنے آئے ہمارے قدموں کو جما دے. اے اللہ، دشمن سرکش ہو گیا ہے، ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور اگر یہ فتنہ لے کر آئے گا تو ہم اسے فتنہ کرنے نہیں دیں گے. اللہ کے نبی بھی دعا مانگ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی دعا مانگ رہے ہیں. خندق کھودتے کھودتے، خندق کھودتے کھودتے صحابہ کرام کو شدت کی بھوک لگی. بھوک اتنی شدید تھی کہ ہر صحابی نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا تھا تاکہ بھوک کا احساس کم ہو جائے. ہمارے یہاں حالات دیکھیے اور وہاں کے حالات دیکھیے. ہم کھاتے پیتے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر پاتے، اللہ کے سامنے عمل نہیں کر پاتے. صحابہ کرام کی بھوک کا عالم دیکھیے کہ ہر صحابی نے بھوک سے بچنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے. اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اے سید المرسلین، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک بہت شدید لگی ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے، گرمی کی شدت ہے، پہاڑوں کو کھودنا ہے اور کھانا بھی موجود نہیں ہے. یہ دیکھیے ہمارے پیٹ، ہم نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے تاکہ ہمیں بھوک کا احساس نہ ہو. ہمارے اور آپ کے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں، میں تم سے زیادہ پریشان ہوں. تم نے اپنے پیٹ پر بھوک کے مارے ایک پتھر باندھا ہے، میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں. کپڑا ہٹا کر دکھایا، آپ نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے. یہ ہمارے نبی تھے، یہ ہمارے آئیڈیل تھے کہ جن کی ان تکلیفوں کے نتیجے میں ہم تک اسلام پہنچا. ارے کیا نہیں کر سکتے تھے وہ؟ اگر وہ چاہتے تو دنیا اللہ ان کے سامنے بچھا دیتا، جنت کی نعمتوں کو نازل کر دیتا،
پر وہ امت کو یہ درس دینا چاہتے تھے کہ سنو، اگر اللہ کے دین کے راستے پر رہو گے تکلیفیں آئیں گی، اللہ کے دین کے راستے پر بھوک آئے گی، اللہ کے دین کے راستے پر برداشت کرنا پڑے گا۔ دین کا راستہ آسانی کا نہیں، جنت کا راستہ آسانی کا نہیں، یہ بتانا اللہ کا مقصد تھا۔ اللہ کے نبی اپنا کپڑا ہٹا کر کہتے ہیں کہ لوگو سنو، میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں، تم نے تو ایک، میں نے تو اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں تاکہ میں اپنی بھوک کا خاتمہ کر سکوں اور محنت کر سکوں۔ اللہ کے نبی کی جب اس بھوک کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، وہ تڑپ گئے، اپنے گھر گئے، بیوی سے کہا گھر میں کیا ہے؟ کہا چھوٹا ایک بکری کا بچہ ہے اور ذرا سا جو کا آٹا ہے، یعنی اگر اس کو ذبح کر لو اور روٹی پکا لی جائے تو کچھ لوگ کھانا کھا سکتے ہیں، 8 لوگ 10 لوگ، جتنے چھوٹے، ایک چھوٹا بکری کا بچہ اور ذرا سا جو کا آٹا، تھوڑے بہت لوگ کھانا کھا لیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سنیے، کان میں آ کر دھیرے سے بولتے ہیں، اللہ کے نبی سنیے، جابر بن عبداللہ کا یہ عمل واقعی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جو عمل دیا تھا، جو جذبہ دیا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، بس بکری کا ایک بچہ ہے جو ہو سکتا ہے ان کی دولت بھی رہی ہو، بڑا ہو کے ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی کام کی چیز بھی رہی ہو، کوئی مطلب نہیں، اللہ کے نبی بھوکے ہیں نا، بات ختم۔ اسے ذبح کر کے پکنے رکھوا دیا اور بیوی کو بولا تم آٹا گوندو، میں دعوت دے کر آتا ہوں۔ دعوت دینے آئے، کان میں اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی سنیے، میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے، ذرا سا کھانا ہے میرے پاس، آپ چلیے اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے لیجئے، کھانا ذرا سا ہے، آپ چلیے اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے لیجئے، انشاءاللہ ہم تھوڑا بہت کھانا کھا لیں گے۔ اب سید المرسلین اعلان کر رہے ہیں، اے خندق والوں سنو، سب کے سب سنو، جابر نے تمہیں دعوت دے کر کھانے پر بلایا ہے۔ حضرت جابر ٹینشن، فکر، غم، ذرا سے لوگوں کا کھانا ہے، اللہ کے نبی نے پورے لشکر کو بلا لیا، سب کو کھانا کھانے بلا لیا ہے۔ اب اللہ کے نبی حضرت جابر سے کہتے ہیں تم گھر جاؤ، صرف ایک عمل کرنا کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی مت کھولنا، یعنی ہانڈی جیسی بند رہنے دینا، کھانا مت کچھ مت کرنا اس کے اندر، اور جو روٹی بنانے والا ہے اس کو بولنا روٹی بنانا تب تک اسٹارٹ نہ کرے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ کہا ٹھیک ہے۔ گھر گئے، پیچھے سے اللہ کے نبی اور لشکر آئے، اب بیگم بلاتی ہے جابر کیا کر دیا یہ تم نے؟ جابر میں نے تم کو کہا تھا کھانا کم ہے، ذرا سے لوگ پورے لشکر کو لے کر آ گئے، ہنسی اڑوانا مقصد ہے، مذاق بنوانا مقصد تھا، کیا کر کے آ گئے ہو جابر؟ کہا میں نہیں جانتا، اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے اور ایسا ایسا بولا ہے، وہ آئیں گے، وہ کریں گے، جو ان کو کرنا ہے وہ کریں گے، وہ ہوگا، اللہ جانتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کھانے کی ہانڈی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، آٹا گوندا ہوا رکھا تھا۔ اب ایسا کیجئے کہ جب میں کہوں اب روٹی والے بولو روٹی بنائیں، اور سالن کا ہنڈی آپ نے کھولی، روٹی اپنے ہاتھ میں لیتے، اس میں سالن رکھتے، گوشت رکھتے اور دینا شروع کر دیا۔ دیتے گئے، یہ ذرا سا کھانا جو کچھ لوگوں کا کھانا تھا، اللہ کے نبی کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکتیں ڈال دی کہ کھانا آپ نے پورے لشکر کو دیا، پورے لشکر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور حضرت جابر کہتے ہیں کھانا اتنا ہی تھا جتنا کھانا ہم نے نکالنا شروع کیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کی برکت تھی۔ اب ایسا نہیں کہ کوئی یہ عمل کر لے کہ گھر میں ہانڈی کا ڈھکن ہی نہیں کھولے کہ نہیں برکت اڑ جائے گی، ڈھکن کھول دیں گے، تو یہ عمل نہیں بتانا مقصد ہے، یہ اللہ کے نبی کا عمل تھا، اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ تھا۔ یقیناً ہم بھی دعا کریں کھانے کے لیے برکت کی تو اللہ برکت دیتا ہے، برکت میں کوئی شک نہیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈھکن ہی لگا ہوا ہونا چاہیے، ڈھکن کھلے گا تو برکت اڑ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اندھ وشواس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عمل ہوا، صحابہ کرام نے یہ عمل دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دے کر
دوبارہ اپنے کام پر لگ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے بلایا کہ ایک چٹان ہے جو ہم سے ٹوٹ ہی نہیں رہی ہے، بہت بھاری چٹان ہے، ہم سے ٹوٹ نہیں رہی ہے، اب آپ آئیے، آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی نظر میں اگر سب سے زیادہ کوئی طاقتور تھے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا آپ توڑیے، ہم سے تو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ آئے، کدال ہاتھ میں لی اور بولا بسم اللہ اللہ اکبر، اور زور سے کدال ماری، اس پہاڑی کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ اب اللہ کے نبی بشارت دے رہے ہیں، سنو، اللہ نے مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی، یعنی ملک شام پر تمہاری حکومت ہوگی۔ بھوکمری کا عالم ہے، کھانا موجود نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، اور اللہ کے نبی اس وقت کی سپر پاور تمہاری ہوگی، بشارت دے رہے ہیں۔ دوسری بار مارا اور بولا اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک فارس کی کنجیاں دے دی، یعنی فارس بھی تمہارا ہوگا۔ اور تیسری بار کدال ماری، پوری پہاڑی ریزہ ریزہ ہو گئی، اور کہا اللہ نے مجھے یمن کی بھی کنجیاں دے دی، ملک شام، ملک فارس اور ملک یمن، یہ مسلمانوں کی حکومت ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ بشارت دے دی اور میں نے تمہیں یہ بشارت دے دی۔ میں نے کہا نا، منافقوں کا کردار مدینہ میں بہت زیادہ مشہور تھا۔ اب جب یہ بشارت منافقوں نے سنی تو مسلمانوں کی ایسی اڑانا شروع کر دی کہ یہاں تم کو کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لیٹرنگ باتھ روم کرنے جاتے ہو تو ڈر لگتا ہے کہ کوئی حملہ نہیں کر دے، جی نہیں پا رہے ہو، اور تمہارے نبی تم کو کہاں کی بشارت دے رہے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور تمہارے پیروں میں آئے گی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی جو بولتے وہ سچ ہوتا ہے، وہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان اور وہ منافقین کا کردار۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس بات کو تو یہیں روک رہا ہوں، پر کل آپ لوگ ایک مرتبہ سورہ احزاب کے اندر یہ واقعہ آیت نمبر 22 اور اس کے پہلے اور بعد کی کچھ آیتوں کے اندر ذکر ہے، آپ اس کو ایک بار ترجمے سے ضرور پڑھ کر آئیے گا، تو سننے سمجھنے میں شاید آپ کو اور زیادہ آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اب اس کے آگے کا واقعہ میں آپ کے سامنے کل ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ کر اور آپ کو سن کر ان چیزوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔